تو کہتے ہیں کہ ہر طرح کی خیر، بھلائی، فلاح، کامیابی، بہتری، خوشی، رونق، بہجت رونق کو بھی کہتے ہیں، کو اعمال سے اس طرح وابستہ فرمایا ہے جیسے جزا شرط سے، جزا کیا بارش اور شرط کیا بادل، یا معلول علت سے، علت کیا ہوتی ہے وجہ، سبب، اور معلول جس میں علت پائی جائے، یا مسبب کو سبب سے وابستہ کیا، اور یہ تلازم یعنی تعلق، لازم ہونا 1000 سے زیادہ مواقع میں قرآن حکیم میں موجود ہے. جیل میں رہے تھے نا ابن القیم، اور بہت زیادہ قرآن پڑھا تھا، بہت غور و فکر کیا تھا، تو یہ صرف یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے اتنا غور و فکر کیا ہو قرآن میں. اچھا ہم پڑھتے بھی ہیں تو یا صرف ثواب کے لیے تلاوت کر لیتے ہیں یا پھر لیسن رٹ لیتے ہیں، ہم یہ نہیں غور کرتے کہ اچھا اس میں کیا کیا باتیں آئی، کس کس انداز میں کیا بات کہی گئی ہے. یہ صرف وہی کرتے ہیں جن کو ذرا دلچسپی ہوتی ہے قرآن سے، اور وہ اسے بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھتے. اینی ویز وہ کہتے ہیں کہ یہ تلازم کس کو کہتے ہیں؟ لازم و ملزوم ہونا، یعنی ایک ہو تو دوسرا بھی ہوگا، یا دوسرا ہونے کے لیے پہلے کا ہونا ضروری ہے. یہ تلازم 1000 سے زیادہ مواقع میں قرآن حکیم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی تکوینی حکم یا تشریعی حکم کو، یہ کونی اور شرعی ہے، سب کو پتا نا، سب تفسیر میں بار بار یہ سنتے رہتے ہیں. تکوینی حکم یا تشریعی حکم کو کسی ایسے مناسب وصف پر مترتب فرماتا ہے جو مسبب اور سبب اور معلول اور علت کا صاف صاف ثبوت پیش کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سورۃ الاعراف آیت 166. پھر جس کام سے انہیں منع کیا تھا جب اس میں حد سے بڑھ گئے، عتو کا مطلب ہوتا نا سرکشی کی، حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، عَمَّا نُهُوا، تو ہم نے ان کو حکم دیا تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. تو اس میں شرط کیا ہے؟ سرکشی. اور پھر جزا کیا ہے؟ قردۃ خاسئین. تو انہیں بندر کیوں بنا دیا گیا؟ ان پہ مصیبت کیوں آئی؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے. اچھا اس سے کوئی بات سمجھائیے مجھے. اور مثلا آج کل ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، کیوں؟ پوری دنیا کی سازشیں ہیں جی؟ نہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو بھی خرید لیا ہے جی. ہمیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ ہم ان سے رکیں، ہم وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں چیک کرتے، ہم دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. فلما عتوا، کس قوم کی بات ہو رہی یہاں؟ بنی اسرائیل کی. وہ اس وقت کی کیا تھی؟ امت مسلمہ. فلما عتوا، انہوں نے بھی اللہ کی رج کے نافرمانیاں کی تھی اور سرکشیاں کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے. جی جو حد سے بڑھنا ہوتا ہے نا ہر چیز میں، آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی برائیاں ہیں نا اس میں لوگ حد سے بڑھے ہوئے، فضول خرچی ہو، اسراف ہو، دکھاوا ہو، یعنی کسی بھی برائی کا آپ ذکر کریں تو فلما عتوا عما نہوا، جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہمارا فرض کیا ہے اس سے رک جائیں. لیکن جو شخص اس حد پہ نہ رکے اور اس سے آگے جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جزا اس کو کیا ملتی؟ کوئی بھی مصیبت آ سکتی. جیسے انہیں قردۃ خاسئین بنا دیا گیا. انہیں کس چیز سے روکا گیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنے سے. سورۃ الزخرف آیت 55 ہے فلما آسفونا انتقمنا منہم. پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. اللہ تعالیٰ کو کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ شرک پہ، اس کی نافرمانی کے کاموں سے. تو جب ایک بندہ نافرمانی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اسے روکا جاتا ہے، پھر وہ باز نہیں آتا، پھر کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ غلطی کرنے سے بھی نہیں پکڑتا وہ بار بار بندے کو مہلت دیتا جاتا ہے. پھر بندہ جب نہیں باز آتا تو پھر ایک وقت میں اس کا راز کھل جاتا ہے، شامت آ جاتی ہے. فلما آسفونا، لما کیا ہے؟ حرف شرط ہے. فلما آسفونا انتقمنا منہم،
پھر فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما وائے جزاء بما کسبا، سورۃ المائدہ 38۔ اور مرد چوری کرے اور عورت چوری کرے تو اس کے کرتوت کے بدلے میں دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ ان المسلمین والمسلمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، سورۃ الاحزاب 35۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور اس میں بہت ساری اور صفات کا ذکر ہے، یہاں تک کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی اور بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں، بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ وہ کیوں بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ یہ ساری صفات ان کے اندر ہے۔ تو جزا اور شرط کا تعلق سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ یعنی تم اچھے کام کرو تو تم کو اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم فاذکرونی اذکرکم۔ اس قسم کی آیتیں قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حکم کو صیغہ شرط و جزا سے مربوط و مرتب فرمایا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ مسلمانوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کر دے گا، فرقان، اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ تو یہ فرقان اور تکفیر سیئات اور گناہوں کی بخشش یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقوی کی برکات ہے۔ تو جب کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تقوی کرنا چاہیے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو راہ بھی دکھا دے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کدھر کو جانا چاہیے، گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ پھر ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، سورۃ الجن آیت 16۔ اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل سے سیراب کر دیتے، یعنی دنیا میں بھی خوب بارشیں ہوتی۔ کب؟ اگر یہ سیدھے رستے پہ قائم رہتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سیدھے رستے پہ قائم ہوتا ہے تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کو فراوانی ملتی ہے نعمتوں کی۔ پھر ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورۃ ہود آیت 11۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی یہ صفات انسان کے اندر ہوں تو اخوت جنم لیتی ہے، جب بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے مختلف گروہوں کے درمیان۔ تو آپس کے اختلاف اور نفرتیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سے دوری۔ اس قسم کی آیتیں بھی قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کبھی لام تعلیل کے ساتھ اس قسم کے حکم کو نتیجہ اور معلول قرار دیتا ہے۔ لام کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو لام تعلیل کا مطلب علت سے ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، سورۃ صاد آیت 29۔ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو یہاں لام کیا ہے؟ لام تعلیل۔ اس سے پہلے آیت کا حصہ کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بابرکت ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ لوگ کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نصیحت ملے گی اور واقعی برکت حاصل ہوگی۔ اور مثلا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورۃ البقرہ 143۔ تاکہ لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ تو یہ لام تعلیل کی مثال ہے۔ اور کبھی حرف کئی لا سے، جو تعلیل کے لیے آتا ہے، یعنی علت کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے، حکم کی ترتیب کا اظہار فرماتا ہے۔ مثلا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ مال انہی میں دائم نہ رہے، اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اور کبھی با سبب کے ساتھ، با کی بھی کئی قسمیں نا، با زائدہ بھی ہوتی ہے، با معیت کی بھی ہوتی ہے، اور با سببیہ بھی ہوتی ہے۔ مثلا ذالک بما قدمت ایدیکم، سورۃ آل عمران 182، اور یہ تمہارے ہاتھوں نے جو پہلے کیا اس کا نتیجہ ہے۔ یہاں با بوجہ کے معنوں میں آ رہا ہے۔ بما کنتم تعلمون، تعملون ہونا چاہیے۔
تمہارے عمل کا بدلہ ہے. اس کو یہاں درست کر لیجیے. بما کنتم تکسبون تمہارے کسب کا نتیجہ ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ البقرہ 61. یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے رہے. اور کبھی صریح یا محذوف مفعول کے ذریعے علت اور معلول کو واضح فرماتا ہے. کیا کہا آپ بتائیے؟ کبھی جی بعض اوقات کلام کے اندر کچھ لفظ محذوف ہوتے ہیں، یعنی وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن معنی ان کا وہاں موجود ہوتا ہے. تفسیر کے دوران کہیں کہیں میں ذکر کرتی ہوں کہ یہاں فلاں چیز حذف ہے، یہ محذوف ہے. تو مفعول اگر محذوف ہو تو اس کے ذریعے بھی اور کبھی ظاہر ہو تو بھی علت و معلول کی وضاحت ہوتی ہے. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تدل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. تو ایک مرد اور دو عورتیں جو تمہیں پسندیدہ ہوں ان کو گواہ بنا لو تاکہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے. یعنی ایک مرد اور دو عورتیں کیوں، اس کی علت کیا ہے؟ ہاں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، سورۃ الاعراف 172. قیامت کے دن تم یہ کہو گے کہ بے شک ہم اس چیز سے غافل تھے. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا الانعام 157. تم یہ کہو کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہی اتاری گئی تھی. یعنی کراہتن ان تقولوا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم سے پہلے لوگوں کو تو کتاب ملی، ہمیں تو کوئی کتاب ہی نہیں ملی تھی. اور کبھی اللہ تعالیٰ فا سببیہ کے ساتھ حکم کو ماقبل کا نتیجہ قرار دیتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، یہاں جو فا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو دمدم اور سوا جو ہے اس کے ساتھ جو فا ہے یہ کون سا فا ہے؟ سبب کا ہے. اس پر بھی ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے بدلے میں ان پر ہلاکت لا ڈالی اور سب کا پٹڑا کر دیا. سب کا پٹرا کر دیا کا مطلب تباہ کر دیا ان کو. اور مثلا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً الحاقہ آیت 10. پس ان لوگوں نے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اس نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا. تو اس نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا. کس نے؟ کیوں پکڑا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول کی نافرمانی سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مستقل طور پر سنت نماز پڑھنی چھوڑ دینا کوئی فرض تھوڑی ہے، فرض ہی کافی ہے. کچھ لوگوں نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہوتا ہے. اسی طرح اور سنتوں کو ترک کر دینی قرآن کی آیت تھوڑی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، سنت ہی تو ہے. تو بعض اوقات جان بوجھ کے مستقل طور پر رسول کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ بھی مصیبت اور فتنے کا ذریعہ بنتا ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ سورۃ المؤمنون 48. غرض ان لوگوں نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام دونوں کو جھٹلایا تو یہ ہلاک کر دیے گئے. یہ اور اس کی مثل دوسری آیت ہے. کبھی حرف لما سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے، مثلا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. اور کبھی حرف انا کے ساتھ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ اس لیے کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین الانبیاء 77. یہ نافرمان بڑے بڑے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. یعنی غرق کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی نافرمانی. اور کبھی حرف لولا کے ساتھ جو اپنے ماقبل کو، ماقبل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے والے کو اپنے ماں بعد سے مربوط کرتا ہے. یہ حکم ظاہر فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون سورۃ الصافات. تو اگر یونس خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں نہ ہوتے، کون؟ یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو اس دن تک کہ لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تسبیح پڑھنے سے کیا ہوا؟ ان کی مصیبت دور ہوئی. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اگر تسبیح نہ پڑھتے، یہ دعا نہ کرتے تو یہ وہیں پڑے رہتے. اب اگر وہ کہیں کہ اللہ اگر تو نے مچھلی کے پیٹ میں جانے میری قسمت میں رکھا تو میں پڑا ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن جب انہوں نے دعا کی تو اس سے باہر آ گئے. تو کسی حال میں بھی عاجز ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. جو ہونا تو ہو گیا، اب تو کچھ کرنے کا فائدہ نہیں. دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے.
اور کبھی حرف لو سے جو شرط اور جزا پر دلالت کرتا ہے. مثلا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ سورۃ النساء 66. اور جو کچھ ان کو سمجھایا جاتا اگر اس کی تعمیل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. یعنی اگر حکم مانتے تو فائدہ اٹھاتے. حاصل کلام یہ کہ قرآن حکیم اول سے آخر تک خیر و شر اور احکام تکوینی اور اوامر تشریع کا ربط اسباب پر بصراحت فرماتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ہر ایکشن کے ساتھ ایک ری ایکشن ہوتا ہے. بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام احکام میں اس لیے اس کو دہرا رہی ہوں کہ تمام احکام پر غور کیجئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کونی ہے یا شرعی. لوگوں پر ذاتی مشکلات آ رہی ہیں یا قومی سطح پر مشکلات آ رہی, دنیا کی مشکلات ہیں یا آخرت کی مشکلات. اسی طرح تشریعی احکامات میں بھی بہت سے احکامات کے پیچھے ایک حکمت ہے, سبب ہے, علت ہے. سفر میں نماز قصر کرنے کی ایک علت ہے. تو جتنی بھی احکامات ہیں کونی ہے یا شرعی ہیں وہ اسباب کے ساتھ مربوط ہیں. یہ اسباب پر اتنی زیادہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیونکہ کل ہم نے شروع کیا تھا نا کہ دعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے, اور تقدیر کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ اسباب کے ساتھ. بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام احکام و اوامر اور مصالح اور مفاسد کو اسباب و اعمال ہی پر مرتب فرماتا ہے. جو شخص اس مسئلے پر پوری عقل مندی اور تفقع سے کام لے گا, تفقع کیا ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ سے, اور اس پر کامل طور پر غور و تأمل کرے گا. تأمل کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر, یعنی اسے انتہا درجے کا نفع پہنچے گا. اس قدر کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے. یعنی اتنے فائدے ہوں گے اس کے. اور غور و فکر کا یہ طریقہ. ایک روز کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میں قرآن میں بار بار پڑھتی ہوں غور و فکر کریں, غور و فکر کریں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں غور و فکر کیسے کروں. یہ ہے نقطہ غور و فکر کرنے کا کہ کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے تو اس کے سبب پر غور کیا جائے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ غور کرنے لگیں گے نا تو اگر کوئی خیر ہے تو خیر کے اسباب پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وجہ تھی, اور آپ اور زیادہ خیر کرنے لگیں گے. اور اگر کوئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے, کوئی پرابلم پیش آ گئی ہے, اور اس کے بھی اسباب پر آپ غور کرنے لگ جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگیں گی, رکاوٹیں نظر آنے لگیں گی. پھر آپ اس پہ ورک کرنا شروع کر دیں گے, کوشش بھی کریں گے اور ساتھ دعا بھی کریں گے, خاص اس چیز کی دعا کریں گے. اب مثلا کائنات میں غور و فکر ہے, آپ باہر نکلتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں کا رنگ بدل گیا ہے مثلا. تو اب ایک تو کوئی اس کی سائنٹیفک ریزن بتائے, اور ایک اس کی کوئی اور ریزن بھی ہے. ظاہری اسباب کے علاوہ کچھ اور سبب بھی ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کچھ سکھانا بھی چاہتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ واہ کیا خوبصورت رنگ ہے, ہاں یہ تو میں نے پہلی دفعہ نوٹس کیا کہ درخت کا رنگ بدل گیا. پہلے تو کبھی اتنی دفعہ گزرے تھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. وہ اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ ذرا غور سے دیکھو, تو دیکھنے تو لگ گئے ہم, لیکن اس سے آگے نہیں پھر جاتے کہ کیا حکمت ہے, کیوں یہ رنگ بدلا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گرنے کے قریب اور اس قدر حسین, اس میں کیا حکمت ہے کہ آخری دم تک مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. گرتے پتے بھی گرنے سے پہلے خوبصورت رنگوں میں ڈھل جاتے ہیں. انہیں زندگی کے آخر تک اچھے کام کرو. ہم کیا کہتے ہیں, بوڑھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے سے ہی. اور بوڑھا انسان کا اصل میں ذہن ہوتا ہے, وہ اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر لیتا ہے, یہ ذہن بیمار ہو جاتا ہے. یہ بندہ کہتا ہے اب تو میں تو بیکار ہو گیا, اب تو میں کچھ, اور اتنا دہراتا ہے کہ واقعی بیکار ہو جاتا ہے. اکثر میں نے دیکھا کہ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ اس بات کو بہت دہراتے ہیں. اس کو کبھی نہ دہرائیے کہ میں بوڑھا ہو گیا, اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے پھر خود پہ. اور پھر انسان کہتا ہے کہ اب تو کوئی عمر ہی کیا رہی کام کرنے کی, اب پھر کام چھوڑ بیٹھتا ہے. یہاں تو فال کے کلر اتنے نظر نہیں آتے, کینیڈا وغیرہ میں مختلف رنگ ہوتے ہیں, ایک نہیں کئی رنگ ہوتے ہیں. اور بعض اوقات درختوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ وہ پورا گلدستہ لگتا ہے پھولوں کا. جیسے ہم بہار کے پھولوں کے رنگ دیکھتے ہیں نا, جیسے خزاں کے پتوں کے اس سے زیادہ خوبصورت رنگ ہوتے ہیں, جو عام طور پہ پھولوں کو بھی نہیں ہوتے. اور اس کثرت سے ہوتے ہیں, کیونکہ پھول تو کسی درخت پہ لگتے ہیں تو چند ایک لگتے ہیں نا, جو پورا درخت رنگ بدل لے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کی اپنی ایک روشنی ہو جاتی ہے.
اور اس کے بعد گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مومن کی زندگی میں تو مایوسی کہیں بھی نہیں، بیکار ہونا ہے ہی نہیں. اینی تو بات یہ ہے کہ اسباب پر، ہر چیز کے سبب پہ غور کریں. مثلا ٹھوکر لگی آپ کو راہ چلتے، اب آپ کہیں گے ہاں دیکھا نا یہ کسی نے پھینکا تھا نا یہاں تو میں اٹک گئی اس سے، یہ انہوں نے صحیح بنایا نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے دروازوں کے آگے اتنی اونچی بنیاں بنانے کا. مثلا بھئی یہ وہی جگہ تھا، یہاں سے روز گزرتی اور نہیں ٹھوکر لگتی، آج کیوں لگی؟ آج میں نے کون سا گناہ کیا؟ یہ میں پھسلی تو کیوں پھسلی؟ یہ چوٹ لگی تو کیوں لگی؟ ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے باطنی سبب. بہت سے لوگ صرف ظاہری اسباب دیکھتے ہیں اور وہ اس کو برا بھلا کہے، اس کو برا بھلا کہے اور کہے کہ بس ختم. چینی کا بحران ہو گیا، وہ تو جلوس نکال رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ختم. کبھی سوچا کہ کیا وجہ ہے؟ پیچھے کیا وجہ؟ رزق سے محرومیاں کب ہوتی ہیں؟ لیکن ہم حقیقی اسباب پر غور نہیں کرتے. تو یہ ہے صحیح غور و فکر. اب یہ جو جملہ نے اس کو انڈر لائن کر لیجیے کہ خیر و شر، احکام تکوینی، امر تشریع، دنیا اور آخرت کے تمام احکام، اوامر، مصالح، مفاسد، ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ اسباب ہے. اسباب پر ہی مرتب فرماتا ہے. جو یہ غور و فکر کرے گا اسے انتہا درجے کا نفع پہنچے گا. اس قدر کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے. اور اپنی جہالت اور بے علمی، عجز اور کاہلی، بے عملی، افراط و تفریط کی ساری طاقتیں، سبحان اللہ، افراط و تفریط کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، یا تو حد سے کمی کرنا یا حد سے بڑھ جانا، کی وجہ سے ساری طاقتیں ضائع کرنے اور قوت عمل برباد کرنے کے لیے صرف اس تقدیر پر کبھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گا. یعنی ان ساری چیزوں پر ہم عام طور پر کس کو مورد الزام ٹھہرا دیتے؟ تقدیر کو، جس کا معنی یہ ہے کہ عاجزی، کاہلی، سستی اور بے عملی کو توکل سمجھ لیا گیا ہے، اور توکل اسی عاجزی، کاہلی اور بے عملی کا نام رکھ لیا گیا. بلکہ کامل ترین فقیہ، عقل مند اور سمجھدار انسان وہی ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کی تقدیر سے مدافعت کرے. اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ میں نے اس کو اپنے لیے کیا ہوا. تقدیر کو تقدیر سے توڑے، تقدیر کی تقدیر سے مدافعت کرے، تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو لا کھڑا کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تقدیر کا بہانہ کرنے لگیں تو کوشش کرے اور کہیں کہ یہ بھی تقدیر ہے کہ کوشش کی جائے. جی، پلاننگ، تقدیر جو ہوتی ہے نا، پلاننگ کے لیے بھی ہوتی ہے تقدیر. یہ پھر وہی بات ہے نا جو اس روز کسی نے بات کہی تھی نا کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ دعا بھی تو تقدیر ہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.